بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ سن سکیں گے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے روح برگزیدہ پیغمبر تھے، جن کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اب اس واقعہ کا ذکر کرتا ہوں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل انفو گائیڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المدحش میں اللہ تعالیٰ کی قول وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ تفسیر کے سلسلے میں حضرت ابن عباس، ضحاک اور مقاتل رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کا مطالعہ خوب غور سے کر کے اس کے تمام احکامات سے مطلع ہو گئے تو بغیر کسی سے کلام کیے ہوئے اپنے دل میں کہنے لگے کہ روئے زمین پر اب مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہ ہوگا۔ اسی دن رات میں آپ نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس قدر پانی برسایا کہ مشرق سے مغرب تک تمام زمین غرقاب ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ سمندر پر ایک کناتا ہے جس پر ایک لٹورا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اس برسات کے پانی کو چونچ میں بھر کر لاتا ہے اور سمندر میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیداری کے بعد گھبرا گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ تمام علوم کا جامع ہیں اور دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے، اور اس کے اور آپ کے علم میں وہی نسبت ہے جو سمندر کے پانی اور لٹوروں کی چونچ کے پانی میں ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا وہ اللہ کا کون سا بندہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، جو طیب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ مجھ کو کہاں ملیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو اس سمندر کے پس پشت تلاش کیجئے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ مجھے ان کا پتہ کون دے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے زاد راہ میں سے کوئی چیز آپ کی رہنمائی کرے گی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا اس قدر اشتیاق ہوا کہ آپ نے کسی کو اپنی قوم میں سے اپنا نائب بھی نہیں بنایا، اور ایسے ہی حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں چل دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رخصت ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟
حضرت یوشع علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں تیار ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پہلے ذرا زاد راہ کا انتظام کرو۔ چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے زاد راہ کے لیے چند روٹیاں اور تلی ہوئی نمکین مچھلی ناشتہ دان میں رکھ لی اور چل دیے۔ راستہ میں کبھی پانی اور کبھی خشکی میں چلنا پڑا، اس لیے دونوں صاحبان تھک گئے اور رفتہ رفتہ ایک پتھر پر جا پہنچے جو بحر آرمینیہ کے عقب میں پڑا ہوا تھا۔ اس پتھر کو قلعۃ الحرس بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وضو کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ایسی جگہ جہاں پہنچے جہاں ایک جنتی چشمہ تھا۔ وہاں بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا۔ جب وضو کر کے واپس ہوئے تو آپ کی ریش مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اتفاق سے ایک قطرہ ناشتہ دان میں رکھی ہوئی تلی ہوئی مچھلی کے منہ پر جا پڑا، اور چونکہ اس چشمہ کے پانی کی یہ خاصیت تھی کہ جس مردہ کے بدن پر پڑ جائے اس کو زندہ کر دے، چنانچہ اس چشمہ کا پانی جیسے ہی اس مچھلی پر پڑا تو ناشتہ دان میں رکھی تھی وہ زندہ ہو گئی اور ناشتہ دان سے نکل کر چل دی، اور پانی میں جس طرف وہ گئی تھی اسی طرح خشکی کی ایک سرنگ بنتی گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، مگر آپ اس کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنا بھول گئے۔ جب اس پتھر سے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے آگے بڑھے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ تھکان محسوس ہونے لگی تو آپ نے اپنے رفیق سفر سے ناشتہ طلب کیا۔ اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام کو مچھلی کا زندہ ہو کر پانی میں چلنے کا واقعہ یاد آ گیا، تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، جس کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو اسی کی تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں صاحبان الٹے پاؤں اسی جگہ لوٹ گئے۔ سمندر کا پانی اللہ تعالیٰ کے حکم سے منجمد ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے قدموں کے موافق ایک سرنگ بن گئی اور دونوں نے اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا، اور وہ زندہ مچھلی ان کی آگے آگے چلتی رہی یہاں تک کہ وہ خشکی پر پہنچ گئی، اور خشکی میں بھی یہ مچھلی کے پیچھے ہی چل رہے تھے کہ آسمان سے ایک ندا آئی کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو یہ راستہ تخت ابلیس کی جانب جاتا ہے، اس لیے تم داہنی جانب کا راستہ اختیار کرو۔ یہ دونوں حضرات داہنی جانب مڑ گئے اور چلتے چلتے ایک بہت بڑے پتھر پر پہنچے جس پر ایک مصلی بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ تو بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے، ممکن ہے وہ مرد صالح اسی جگہ رہتے ہوں گے۔ یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع علیہ السلام سے کہہ ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام بھی اسی جگہ آ پہنچے، اور جب آپ اس جگہ آ کر کھڑے ہوئے تو وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو گئی۔ اسی وجہ سے آپ کو خضر کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ السلام علیکم یا خضر۔ آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام یا موسیٰ یا بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا نام آپ کو کس نے بتا دیا؟ آپ نے جواب دیا کہ جس نے آپ کو مجھ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا اسی نے مجھ کو آپ کا نام بتا دیا۔
اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے جو قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔